الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، ملت کے نوجوانوں، ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل و کرم اور احسان ہے کہ جمعے کا یہ مبارک موقع آتا ہے۔ یہ موقع ہمیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی زندگی کو پھر سے شروع کرنے کے لیے، اثر نو اسے ترتیب دینے کے لیے ایک بہترین اور مبارک موقع ہوتا ہے، جب ہم ایک بڑی جگہ پر جمع ہو کر اللہ کے دین، اللہ کی عظمت، اس کی کتاب کی عظمت، اس کے رسول کی عظمت کے بارے میں سنتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کن صفات سے اور کن خصوصیات سے نوازا ہے، یا کون سی صفات ہیں جو ان کے اندر ہونی چاہیے، جو ان کو دنیا کے اور لوگوں سے الگ بناتی ہے، ممتاز بناتی ہے، اور یہی اس دین کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ خوشی کے موقع سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے، تو یہ بھی بتایا کہ پریشانیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، اس وقت صبر کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے۔ اس لیے کہ انسان دو ہی طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے، یا تو وہ زندگی میں آسانیوں میں ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے نعمتوں میں ہوتا ہے، یا مشکلات میں اور پریشانیوں میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ سے تعلق کو دیکھا جائے تو یا تو وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی بات مان رہا ہوتا ہے، یا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، معصیت کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان آسانیوں میں، نعمتوں میں ہو تو شکر واجب ہے، پریشانیوں میں ہو تو صبر واجب ہے۔ اطاعت کر رہا ہو اللہ رب العزت کی تو اللہ سے مزید اطاعت کی توفیق مانگنا ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ میں ہے، معصیت میں ہے، تو پھر توبے کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اسے چاہیے کہ یاد رکھے کہ اس موقع سے ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا۔ حضرات، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جب وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، ترقیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک زندگی کی آسانیوں کو حاصل کرنے کا ایک شوق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آج ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اور دن بدن آسانیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو آج اتنی ترقی ہوئی ہے، اتنی آسانیاں ہیں، بلکہ زندگی کے مختلف میدانوں میں، تاریخ کے مختلف دور میں، آج نہیں، آج سے آپ 2000 سال پہلے، آپ بیفور کرائسٹ، قبل مسیح دیکھیں، اس سے پہلے کی ما قبل تاریخ کے دور کو دیکھیں، تو ہمیں بڑی بڑی تہذیبیں نظر آتی، سلطنتیں نظر آتی ہیں، ان کا عروج نظر آتا ہے، ان کی ترقیاں نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو بیان بھی کیا گیا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ہماری آیتیں جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور یہ آیتیں بہت واضح ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، تو جو لوگ کفر پر قائم ہیں، جن کو دنیا کی ترقی ہی سب کچھ نظر آتی ہے، وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں، یہ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ ایک ہماری ٹیم ہے، ہماری جماعت ہے،
ہماری قوم ہے، ایک تمہاری قوم ہے۔ کس کی قوم کے پاس مقام اچھا ہے، رتبہ اچھا ہے، گھر اچھے ہیں، زندگی کی آسانیاں زیادہ ہیں، اور کس کی مجلسوں میں زیادہ چمک دمک ہے اور رونق ہے۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ندی نادی کے معنی مجلس کے ہوتے ہیں، منتدی محفلوں کو کہتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کے نبی کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں، تو بالکل اسی طرح جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کے پیچھے تو انتہائی گھٹیا لوگ چلتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کے زمانے میں کفار مکہ نے یہ کہا کہ دیکھو ہماری محفلیں، ہماری شاعری، ہمارے بازار اوکاز اور ظلم مجاز اور ظلم جنہ، آج کے بڑے بڑے سپر مارکیٹ اس کے سامنے فیل ہیں۔ جتنے تنوع کے ساتھ، جتنی خوبصورتی کے ساتھ دنیا بھر کے سامان وہاں آتے تھے، اور ایک میلہ لگتا تھا، ایک ایک ایسا ماحول پیدا کیا جاتا تھا جس میں جشن منایا جاتا تھا، بڑے پیمانے پر ہر طرح کے لوگ ہوتے، اور ایک طرف دیکھتے تھے کہ چند مٹھی بھر مسلمان، ارقم بن ابی الارقم جو 17 سال کے نوجوان صحابی تھے، ان کے گھر میں صفا پہاڑی کے کنارے چھپ کر مشورے کرتے ہیں، نہ وہاں پر کوئی انتظام ہے، نہ کوئی رونق ہے، نہ کسی قسم کا جاؤ حشم ہے، نہ شان و شوکت ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں جواب دیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرن کے معنی صدی کے بھی ہوتے ہیں، اور قرن کے معنی قرآن مجید میں اس دور کے بسنے والے لوگ، اس دور کے لوگ، کتنی قومیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے جن کا نام و نشان مٹا دیا۔ وہ ان لوگوں کے مقابلے میں، یہ مکے کے لوگ جو ایک سمٹے ہوئے علاقے میں ہیں، ان کے مقابلے میں اساس میں بھی، زندگی کے وسائل میں، ساز و سامان میں، اور جو ان کے کاروبار تھے ان سب میں ان سے بہتر تھے۔ وَرِئِيَا احسن، فرمایا گیا کہ من قرنہم احسن اساسا وَرِئِيَا، رئی رأ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں منظر، دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے، بہت ڈل ڈول والے، بڑے لہیم شہیم، پوشاک بھی ان کی بہت اچھی، اور سجنے سورنے کی اور اپنے آپ کو سجانے کی اور میک اپ کرنے کی کا جو ان کا سینس تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا، یعنی دیکھتے رہ جاتے تھے لوگ۔ ایسا نہیں ہے کہ آج یہ ترقی، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے اور اشارہ کیا اس دور کے لوگوں کا۔ قدیم عراق کو آپ دیکھیے، قدیم مصر کو دیکھیے، وہاں کی بسنے والی جو سلطنتیں تھیں، کلدانی سلطنت اور حمورابی تہذیب، اور اس کے بعد کی جو تہذیبیں بابل کی ہیں جن کا بائبل میں بھی ذکر آیا، قرآن میں بھی ذکر آیا، نینوا کی تہذیب، یہاں آپ ہڑپا اور موہنجو دارو کے جو ترقی یافتہ شہر تھے اور امپورٹ ایکسپورٹ کے جو کاروبار ہوتے تھے، لگتا نہیں تھا کہ کبھی بھی یہ تہذیبیں دنیا سے مٹیں گی اور ختم ہوں گی، یہ لگتا تھا کہ ہمیشہ باقی رہنے والی، اور ان کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ فرعون اور اس کا جاؤ حشم، اور نمرود اور اس کی ترقیاں، اور یہ مصر کے پیرامڈس اور عاد و سمود کے محلات آج کھنڈرات میں بدل گئے، کوئی ان کو رونے والا نہیں بچا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اصل کامیابی، اصل خوبصورتی، اصل تمہاری رونق اللہ سے تعلق کی بنا پر ہے۔ مصیبت میں، آسائش میں، نعمتوں میں، آرام میں تو انسان اگر اللہ کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں یاد کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تم آسائش میں ہو، آسانیوں میں ہو، ناز و نعمت میں ہو، صحت میں ہو، رزق کی کشادگی میں ہو، جس وقت تم اچھے ماحول میں، اچھے دوستوں کے درمیان ہو، جس وقت تم کسی عہدے پر ہو، جس وقت تمہارے پاس سب کچھ ہے دیکھنے اور دکھانے کے لیے، اس وقت اللہ کو یاد رکھ، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس وقت یاد رکھے گا جب تم بیماری میں ہوگے، رزق کی تنگی میں ہوگے، کرائسس میں ہوگے، تمہارا عہدہ ختم ہو جائے گا، تم ایک کونے میں پڑے ہوئے ہوگے، دوستوں کی محفلیں اجڑ جائیں گی، اس وقت اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ یعرفک فی الشدہ،
یہی ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ اس طرح زندگی گزاریں. وَإِذَا الشَّدَائِدُ أَقْبَلَتْ بِجُنُودِهَا وَإِذَا الشَّدَائِدُ أَقْبَلَتْ بِجُنُودِهَا وَالدَّهْرُ مِنْ بَعْدِ الْمَسَرَّةِ أَوْجَعَكَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ فَفَوْقَهَا رَبٌّ إِذَا نَادَيْتَهُ مَا ضَيَّعَكَ. جب مصیبتیں اپنے لشکروں کے ساتھ تم پر حملہ کریں، ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، صحت کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، رشتے اور خاندان کے معاملے میں، اور اپنے کیس مقدموں کے معاملے میں، ہر طرف سے ایسا لگے کہ مصیبتیں پیچھا کر رہی ہیں، اس وقت اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھانا، کیونکہ اس کے اوپر ایک رب ہے کہ جب بھی تم اسے پکارتے ہو تو کبھی بھی وہ تمہاری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا. وَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا فَإِنَّهُ الرُّكْنُ إِنْ خَانَتْكَ أَرْكَانُ. اپنے ہاتھ مضبوطی سے اللہ کی رسی کے اوپر رکھ لو، اللہ کی رسی کو، اللہ کی مدد کی رسی کو، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جو حبل اللہ المتین ہے. اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ سارے سہارے جب چھوڑ دیں گے، وہی ایک سہارا ہے جو کام آنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت فرمائی، بچوں کی تربیت فرماتے تھے. حضرت ابن عباس کو اپنے پیچھے سواری پر سوار کر کے چھوٹے تھے، حضور نے یاد دلایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا. تم اس سے تعلق کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ رب العزت کو پہچانو اور اس کے قریب جاؤ، تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے. پھر فرمایا کہ اگر تم جان لو، یہ یقین کر لو اور اس کو گرہ باندھ لو، بھولنا مت کہ اگر پوری امت ایک طرف ہو جائے، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کا فیصلہ نہ ہو، کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور یہ یقین رکھو، گرہ باندھ لو، دل میں بٹھا لو، ذہنوں میں تازہ رکھو، کبھی بھولنا مت کہ اگر سب لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، ایک رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم خشک اٹھا دیے گئے، قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، اور اب اس میں کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی، صرف دعاؤں سے بعض تقدیریں بدل جاتی ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو فیصلہ فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو تمہیں مصیبت آئی ہے وہ تم سے تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی، وہ تیر خطا کرنے والا نہیں تھا، وہ ہونے والی بات تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی. اور جو چیزیں تمہیں نہیں پہنچی ہیں کوئی اور چاہے تو پہنچا نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ دیکھو تم بہت جزا فضا کرنے والے، بہت پست ہمت ہو. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت پست ہمت، بہت کم حوصلہ ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جیسے ہی مصیبت آتی ہے آہ مچانے لگتا، آہ واویلا مچانے لگتا ہے، پکارنے لگتا ہے، شکایتیں کرنے لگتا ہے. اور جب مال مل جاتا ہے، سکون اور آسائش مل جاتی ہے، ہاتھ روک لیتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے، کنجوسی کرنے لگتا ہے، جوڑ جوڑ کر رکھنے لگتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنی نمازوں پر پابند ہوتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وہ لوگ کہ جن کے مال میں ایک متعینہ حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی اور ان کا بھی، جن کو ضرورت ہے اور وہ نہیں مانگتے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یاد دلایا ہے کہ تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے، تمہاری محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ساجی بناتے ہیں، انداد بناتے ہیں. وہ اللہ سے ایسی محبتیں کرنے لگتے ہیں جیسے وہ غیر اللہ سے ایسی محبتیں کرتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں. اور آپ دیکھیے کہ جو مشرک قومیں ہیں، جو اللہ کے برابر میں لا کر کھڑی کرنے والی ہیں دوسروں کو، وہ پھر اللہ کو بھلا ہی دیتی ہیں سرے سے. اگر پوچھا جائے کہ بڑا کون ہے تو کہیں گے ایشور ہے، پوچھا جائے بڑا کون ہے، سب سے بڑا کون ہے، تو کہیں گے پرماتما ہے. لیکن یاد کرتے ہیں جب تو لکشمی کو یاد کرتے ہیں، درگا کو یاد کرتے ہیں، اگنی دیوتا کو یاد کرتے ہیں، اندر دیوتا کو یاد کرتے ہیں، نام انہی کے لیتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں، انہی سے محبت کرتے ہیں. اور پوچھیے آپ عیسائیوں سے تو نام ہمیشہ یسوع مسیح کا لیں گے، باتیں گاڈ کی لارڈ کی کریں گے، لیکن شریک کریں گے جس کو اللہ کے ساتھ اسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں.
ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی طاقت بتائی کہ وہ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ساری محبتیں اس پر قربان ہیں۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو قرآن نے یاد دلایا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، اور وہ مال جس کو تم نے جمع کیا ہے، اور وہ تجارت جس کے بیٹھ جانے سے اور جس کے مندے ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو کہ اللہ بھی اپنا فیصلہ لے آئے اور اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر حال میں پہچانا جائے۔ مشکلات آئیں گی، شدائد آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، حالات دیگرگوں ہوں گے، انسان کا دل بیٹھے گا، لیکن اس وقت ہمیشہ اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا، میرا اللہ میرا اللہ میرا رب۔ انسان کی یہی غلطی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ سب کا رب۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے کہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے، خود کو اللہ کی رحمت سے آگے بڑھا لیتا ہے اور اپنے کو محتاج نہیں قرار دیتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ محتاجوں کی کون سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو مجبوروں کی سنتا ہے، کون ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے اور تم اسے چپ کے گریہ و زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگتے اور اس کے پکارتے ہو اور کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کاش اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہم شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں۔ فلما انجاہم، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، شرک کرنے لگتے ہیں، دوسروں کی طرف منسوخ کرتے ہیں، فلاں کا احسان فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یاد دلایا ہے کہ تم اپنی تمام تر مصیبتوں میں، تمام تر مشکلات میں یاد رکھنا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی رحمان و رحیم ہے۔ آج توحید سب سے زیادہ ہمارے متاثر ہے۔ آج ہم کھلے ہوئے چھپے ہوئے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ریاکاری جو چھپا ہوا شرک ہے، دوسروں کے پاس سہارے ڈھونڈنا چھپا ہوا شرک ہے، دوسروں پر بھروسہ کر لینا اور یہ سوچنا کہ وہ میرے کام بنا دے گا، اور گزرے ہوئے لوگوں سے مانگنا، ان سے آسرا لگانا، اور یا غوث کہنا، اور یا وارث کہنا، اور یا خواجہ کہنا، اور یا علی کہنا، اور یا حسین کہنا، اور یا اللہ سے ان کو بڑھا دینا، اور زبان پر یا اللہ جاری نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں، سب کی دعائی دی جا رہی ہے، سب کو پکارا جا رہا ہے۔ کیا اللہ فارغ ہو گیا ہے؟ کیا اللہ بھول گیا ہے؟ اللہ بھولتا نہیں، اللہ یاد رکھتا ہے۔ ہم ہیں جو اللہ کو بھول چکے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے خود ان کو ان کے وجود کو بھلوا دیا اور وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی۔ جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے پھر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کون تھا، میں نے کیا سوچا تھا، کیا پڑھا تھا، کیا سمجھا تھا، میں کس گھرانے سے ہوں، میں کس کتاب کو مانتا ہوں، میں کس رسول کو مانتا ہوں، میرا پیغام کیا ہے، میرا مشن کیا ہے، میرا کام کیا ہے۔ سب کچھ بھلا کے ہم غیروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمارے کام بنا دے گا، کوئی آئے گا اور ہماری دستگیری کرے گا۔ صرف اور صرف اعتماد، ثقہ، توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ انتہائی سخت مشکلات میں جب ایسا لگے کہ راستے سارے بند ہو گئے ہیں، اور جس وقت دنیا کے ماہرین بھی کہنے لگتے ہیں کہ فیوچر بہت دھندلا گیا ہے، فوگی ہے اور انسرٹین ہے، مالیہ کا پتہ نہیں ہے، بحران ہے، آئندہ امریکہ تباہ ہو جائے گا، فلاں ملک چلا جائے گا، فلاں عروج پا جائے گا، یہ کرنسی ختم ہو جائے گی، وہ کرنسی چلی آئے گی، سارا فوکس ہمارا نیوز پر ہے۔
دنیا میں چلنے والے حالات پر ہے۔ بہت اچھی بات ہے اپڈیٹ رہنا، بہت اچھی بات ہے دنیا کی معلومات رکھنا، بہت اچھی بات ہے انسان کا انٹلیکچوئل ہونا، دانشور ہونا، ماحول سے اور حالات سے واقف ہونا اور اس راستے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ لیکن جو چیز ہمیں دوسری قوموں سے ممتاز کرتی ہے، جو ہمیں سہارا دیتی ہے، جو ہمارے دلوں کو مضبوط کرتی ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جو دلوں پر گھرا لگا دے اور اس کو مضبوط کر دے، جس وقت ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، ایک بطاقے پہ، ایک کارڈ پہ لکھ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب میزان قائم کیا جائے گا اور ساری برائیاں ایک شخص کی ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور ایک چھوٹا سا کارڈ، عربی میں بطاقہ کارڈ کو کہتے ہیں، ایک کارڈ رکھ دیا جائے گا دوسرے پلڑے میں، دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آخر کیا بات ہے؟ رجحت، کہ وہ پلڑا بھاری ہو گیا، یہ جو بطاقہ تھا، رجحت البطاقہ وطاشت السجلات، یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جتنے رجسٹر اور جتنے تومار رکھے ہوئے تھے گناہوں کے، وہ سب کے سب اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ موت کے وقت زندگی میں اخلاص کے ساتھ اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی بڑائی نہیں، کسی کو دوام نہیں، کسی کو بقا نہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہماری انانیت سے، ہمارے کبر سے، ہماری دولت سے، ہمارے خاندان سے اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں سے اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر اگر ہم زندہ کر لیں تو یہ یقین ہمیں عروج عطا کرے گا، یہ یقین ہمیں اعتماد دے گا، کانفیڈنس دے گا۔ یہ قوم جاگتی ہوئی نظر آئے گی، بیدار نظر آئے گی، یہ سوتی ہوئی، اونگتی ہوئی، گرتی پڑتی ہوئی، ٹھوکر کھاتی ہوئی قوم کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے، جائیں کہ وہ کل کے بارے میں جانے۔ اس نے اپنے جو قوت تھی، جو طاقت کے مصادر تھے، جہاں سے طاقت ملتی تھی قرآن مجید سے، قرآن مجید کو کنارے کر دی، وراءہم ظہریہ، ایک کنارے کر دیا گیا۔ قرآن کی تلاوتیں اٹھ گئیں، گھروں میں نیٹ فلکس چلنے لگے، او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے اچھے اخلاق اور ماحول سے بہت سی اچھی باتیں سیکھیں گے۔ جب بچے پوچھتے ہیں کہ سیریل میں جو LGBT بتایا جا رہی ہے کیا چیز ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ارے یہ بچے نے کیوں پوچھ لی یہ بات، بچے وہ شارپ ہیں، پوچھتے ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ نے ایسا ماحول کیوں لگایا؟ ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ موجود ہے، قرآن مجید کی واضح اور خوبصورت تعلیمات موجود ہیں۔ اسلام نے منع نہیں کیا تفریح کی جائے، گھوما جائے، ٹہلا جائے، سیرو فی الارض، دنیا کے ملکوں کے سفر کیے جائیں، دیکھا جائے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے رشتے کو اللہ کی کتاب سے ایسا مضبوط رکھا جائے کہ قرآن پڑھا جائے غضاً طریا ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید بھئی اخیر عمر میں تھوڑی سی تجوید ٹھیک کر لیں، سب کچھ کر لیا ہے، تھوڑی سی تجوید، یہ تھوڑی سی کیا ہوتا ہے، تجوید ہی ٹھیک کر لیں۔ تجوید ٹھیک کرنا اور اچھی طرح قرآن پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ٹھہر کر اچھی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ ہم نے جب قرآن کی تلاوت کو چند لوگوں کے لیے محدود کر دیا کہ یہ مدرسے کے بچے اور یہ حفاظ یہ اچھا پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ کے بچے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیوں ہم نے محروم کر دیا ہے ان کو کہ مسلمانوں کا ہر بچہ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ پڑھے اور اس زمانے میں پڑھے کہ جس زمانے میں اس کی زبان ٹوٹ سکتی ہے اور وہ سیکھ سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں قرآن کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ قرآن پڑھو گے پیچھے چلے جاؤ گے، ترقی سے دور ہو جاؤ گے۔ اچھا قرآن ہم تمہیں نہیں سکھا سکتے، اچھا قرآن حافظ صاحب پڑھیں گے، تم تو بس ایسے ہی پڑھنا کسی طرح سیکھ لو اور ایک آدھ کچھ صورتیں یاد کر لو اور اس کے علاوہ ہم تم کو محروم، یعنی ہم طے کر کے محروم کر رہے ہیں اپنے پورے خاندان کو۔ کس نے روکا ہے سکھانے سے؟ کس نے روکا ہے کہ ہم چند صورتوں کے معنی سکھا دیں؟ کس نے روکا ہے کہ ہم صحابہ کی سیرتوں سے واقف کرائیں، ہم رسول اللہ کے جو اہم تاریخیں ہیں سیرت کی ان سے واقف کرائیں، ہم ان کو واقف کرائیں اہم ترین حدیثوں سے، صرف 40 ہی نہیں بلکہ اس سے بڑی حدیثیں، اور ان کا مضمون بچوں کے سامنے سنایا جائے اور یاد دلایا جائے تاکہ ان کے اندر کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ حالات کو وہ خود سمجھ سکیں، دیکھ سکیں، اپنا مستقبل خود بنا سکیں، اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کے توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔